بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مشکوٰۃ شریف کے شروع میں مقدمہ ہے جس میں اصول حدیث پر مشتمل ہے۔ یہ مشکوٰۃ شریف سے پہلے آپ کو مقدمہ پڑھایا جائے گا۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ترجمہ یہ ہے: مقدمۃ فی بیان بعض مصطلحات علم الحدیث مما یکفی فی شرح الکتاب من غیر تطویل و اطناب۔ یہ مقدمہ ہے علم حدیث کی اصطلاحات، بعض اصطلاحات کے بیان میں۔ وہ اصطلاحات اس میں بیان کریں گے جو کافی ہوتی ہیں کتاب کی وضاحت کرنے میں بغیر تطویل اور اطناب کے۔ تطویل کہتے ہیں بات کو اتنا لمبا کر دینا جس سے سننے والا اکتا جائے، اور اطناب کہتے ہیں بات کو اتنا مختصر کر دینا جس سے سننے والے کی بات سمجھ میں ہی نہ آئے۔ تو شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہتے ہیں کہ علم حدیث کی بعض اصطلاحات کو ہم ایسا بیان کریں گے کہ جن میں تطویل بھی نہیں ہوگی اور اطناب بھی نہیں ہوگا۔ اعلم ان الحدیث فی اصطلاح جمہور المحدثین، جان تو کہ بلا شبہ حدیث تو جمہور محدثین کی اصطلاح میں یطلق علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وتقریرہ، بولا جاتا ہے نبی اکرم علیہ السلام کے قول پر اور ان کے فعل پر اور ان کی تقریر پر۔ ومعنى التقریر انه فعل احد او قال شيئا في حضرته صلی اللہ علیہ وسلم ولم ينكره، اور تقریر کے معنی یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کے زمانے میں کسی آدمی نے اس کام کو کیا ہو آپ علیہ السلام کی موجودگی میں، اور آپ نے اس پر کوئی نکیر نہ فرمائی، آپ نے اس سے منع نہ فرمایا ہو، بل سکتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کے وقت خاموش رہے ہوں، وقررہ، اور اس عمل کو ثابت رکھا ہو۔ یہ ہے تقریر کے معنی۔ حدیث تین چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ ایک تو نبی اکرم علیہ السلام کے قول کو جو انہوں نے زبان سے کوئی حکم، کوئی بات ارشاد فرمائی، وفعلہ، اور آپ کے فعل کو کہ وہ آپ نے ایسا کام کیا اور صحابی نے اس کو نقل کیا ہے کہ آپ ایسا کرتے تھے، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ وتقریرہ، آگے آ گیا کہ کسی صحابی نے آپ کی موجودگی میں کوئی کام کیا، آپ نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی، اس سے منع نہیں فرمایا، بلکہ اس کام کو ثابت رکھا۔ معلوم ہوا کہ آپ نے اس کو ثابت رکھا اور وہ کام صحیح ہے، اور حدیث سے اس کو بھی ثابت کہا جائے۔ وکذالک، اس کو بھی حدیث کہا جائے گا جس پر آپ نے جس کام کو آپ نے ثابت فرمایا اور اس سے منع نہیں فرمایا، حالانکہ وہ کام کسی صحابی نے کیا اور آپ کی موجودگی میں کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے وہ کام کیا۔ وکذالک یطلق علی قول الصحابی، اور اسی طرح بولا جاتا ہے حدیث کا لفظ قول صحابی پر، وفعلہ، اور فعل صحابی پر بھی، وتقریرہ، اور تقریر صحابی پر بھی، وعلی قول التابعی، اور کبھی کبھی قول تابعی اور فعل تابعی اور تقریر تابعی پر بھی بول دیا جاتا ہے۔ بس بات اتنی ہے، فمن انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس جس حدیث کی سند نبی اکرم علیہ السلام تک جا رہی ہو، روایت کرنے والے یہ کہہ رہے ہوں میں نے ان سے سنا، میں نے ان سے سنا، اور انہوں نے نبی اکرم علیہ السلام سے یہ بات سنی، یقال لہ المرفوع، اس حدیث کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے۔ ومن انتہا الی الصحابی، اور وہ بات جس کی انتہا ہو رہی ہو صحابی تک، بس تابعی کہہ رہے ہوں میں نے یہ بات صحابی سے سنی ہے، آگے یہ نہیں کہتے ہیں حدیث میں بیان کرتے ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے، اس طرح نہیں کہتے ہیں، انتہا صرف صحابی تک کر دیتے ہیں۔ یقال لہ الموقوف، اس حدیث کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے۔ کما یقال قال او فعل، جیسا کہ کبھی کبھی تابعی کہا کرتے ہیں قال، صحابی نے یہ بات کہی، او فعل، صحابی نے یہ کام کیا، او قرر ابن عباس، مثلا عبداللہ ابن عباس نے اس عمل کو ثابت رکھا، او عن ابن عباس،
یا یہ کہتے ہیں تابعی کبھی کہ یہ بات ابن عباس سے مروی ہے تو اللہ کے رسول تک انہوں نے سند کو نہیں ملایا ہے، تو اس طرح کی حدیثوں کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے۔ ومن انتہا الی التابعی، اور وہ حدیث جس کی انتہا کر دی ہو تابعی تک، جس کی سند تابعی تک ہی آئی ہو صرف، یقال له المقطوع، اس کو مقطوع کہا جاتا ہے۔ مثلا کوئی بھی محدث اپنے استاد سے لے کر صرف تابعی تک اس کو بیان کر رہے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے بیان کیا، ان سے انہوں نے بیان کیا، اور ان سے فلاں تابعی نے بیان کیا، تابعی سے آگے نہ صحابی کا ذکر کر رہے ہیں، نہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تک اس حدیث کو ملا رہے ہیں، صرف انتہا تابعی پر ہو رہی ہے، یقال له المقطوع، اس حدیث کو حدیث مقطوع کہا جاتا ہے۔ وقد خصص بعضهم الحدیث، اور بعض محدثین نے لفظ حدیث کو مرفوع کے ساتھ ہی خاص کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو حدیث اللہ کے رسول تک جا کر ملتی ہو بس اسی کو حدیث کہا جائے گا، نہیں، انہوں نے مرفوع کے ساتھ اور موقوف کے ساتھ خاص کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو حدیث مرفوع ہوگی اس کو بھی حدیث کہا جائے گا، جو حدیث موقوف ہوگی صحابی تک بات پہنچی ہوگی، تابعی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ بات صحابی سے سنی ہے تو صحابی سے نقل کرتا ہوں، تو جو صحابی سے نقل کر رہے ہیں بات صحابی تک پہنچ رہی ہے، وہ حدیث موقوف ہے، اس کو بھی حدیث کہا جائے گا۔ بعض محدثین کہتے ہیں حدیث مرفوع اور موقوف کو تو حدیث کہا جائے گا، کیونکہ صحابی اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کرتے، انہوں نے بالکل اللہ کے رسول سے ہی سنی ہوگی۔ اذن مقطوع، لیکن مقطوع حدیث جو محدث کے استاد صرف تابعی تک کی سند بیان کر رہے ہیں، تابعی سے آگے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، یقال له الاثر، اس کو حدیث نہیں کہا جائے گا۔ یہ بعض محدثین کہتے ہیں اس کو تو صرف اثر کہا جائے گا، اس کو یہ کہا جائے گا یہ اثر تابعی ہے۔ وقد یطلق الاثر علی المرفوع، اور کبھی کبھی محدثین کے یہاں لفظ اثر کا اطلاق حدیث مرفوع پر بھی کر دیا جاتا ہے، کما یقال الادعیۃ الماثورہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے ادعیہ معصورہ۔ ادعیہ معصورہ ان دعاؤں کو کہا جاتا ہے، لما جاء من الادعیۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو دعائیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول چلی آ رہی ہیں۔ والطحاوی سمى کتابہ المشتمل علی بیان الاحادیث النبویہ، اور کہہ رہے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے شرح معانی الاثار، تو جو مشتمل ہے احادیث نبویہ اور آثار صحابہ پر، اس میں اللہ کے رسول کی مرفوع احادیث بھی ہیں، موقوف احادیث بھی ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی کتاب کا نام شرح معانی الاثار رکھا ہے۔ تو کبھی کبھی لفظ اثر یہ محدثین کے یہاں حدیث مرفوع اور موقوف پر بھی بول دیا جاتا ہے۔ وقال السخاوی ان للطبری کتابا مسمى بتہذیب الاثار، اور امام سخاوی کہتے ہیں کہ امام ابو جعفر الطبری نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام رکھا ہے انہوں نے تہذیب الاثار، مع انہ مخصوص بالمرفوع، باوجود ہے کہ وہ مخصوص ہے کتاب حدیث مرفوع کے ساتھ، اس میں ساری حدیث مرفوع آئی ہیں، وما ذکر فیہ من الموقوف فبطریق التتبع والتطفل۔ بس اس سے آگے کی بات بعد میں بیان کی جائے گی۔ بات صرف یہ بھی ہے تھوڑی سی، دراصل یہ تعریف جو شیخ عبدالمحدث دہلوی نے کی ہے یہ فقہا اور اصولیین کی تعریف ہے۔ اگر محدثین کی تعریف کو اصل دیکھنا ہو تو احوال کا اضافہ بھی اس میں کرنا ہوگا۔ محدثین کی ایک چیز یہ بھی ہے، حدیث بولا جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو، افعال کو اور تقریر کو اور ان کے احوال کو بھی حدیث بولا جاتا ہے، اور احوال یہ فقہا اور اصولیین کی تعریف میں داخل نہیں ہے، کیونکہ احوال سے مسائل کا استنباط نہیں ہوتا ہے، اس لیے فقہا تو صرف تقریر تک ہی حدیث کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ حضرت شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ ثلاث امام زہری، امام بیہقی وغیرہ نے آثار صحابہ اور تابعین کو بھی حدیث ہی کہا ہے، لہذا ان کی اپنی رائے ہے، لیکن حدیث مجازن کہا ہے۔ صحابہ اور تابعین کے اقوال حدیث کی کتابوں میں مؤیداً اور موضحاً آتے ہیں، وضاحت کے لیے اور تائید کے لیے آیا کرتے ہیں، حدیث ہونے کے اعتبار سے نہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کے تابع ہو کر آتے ہیں، اصالتاً نہیں آیا کرتے۔
اور آگے خبر کی بھی کچھ بات اس میں آ رہی ہے، خبر، حدیث، اثر، سنت۔ یاد رکھو، لفظ خبر، لفظ حدیث، لفظ اثر، لفظ سنت، یہ متقدمین کی اصطلاح کے اعتبار سے چاروں الفاظ مرادف ہیں، چاروں الفاظ مترادف ہیں، ایک کی جگہ دوسرا لفظ استعمال ہو جایا کرتا ہے۔